مفتی حسن صاحب لاہور والے، اکثر لوگوں نے نام سنا ہوگا، شکل دیکھی ہوگی۔ تو انہوں نے اکثر وہ بیانوں میں کہتے ہیں، کل جو انہوں نے بیان کیا اس میں ابتدا اسی سے کی، ابتدا اس سے کی۔ فرمایا کہ میرے شیخ جامعہ اشرفیہ لاہور کے شیخ الحدیث حضرت مولانا صوفی محمد سرور صاحب نور اللہ مرکدہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ زبان نیکیوں کی مشین ہے۔ یہ زبان کیا ہے؟ نیکیوں کی مشین ہے، یہ نیکیوں کا کارخانہ ہے، یہ نیکیوں کا چشمہ ہے، اس سے جتنی چاہو نیکیاں کر سکتے ہو، جتنی چاہو۔ اب یہ تمہارے اوپر موقوف ہے کہ تم کتنا نیکیاں کرنا چاہتے ہو، ورنہ یہ زبان جو ہے یہ نیکیوں کی مشین ہے۔ تم دنیا کا کوئی کام کر رہے ہو، اس کے ساتھ سبحان اللہ کہتے رہو، الحمدللہ کہتے رہو، اللہ اکبر کہتے رہو، لا الہ الا اللہ کہتے رہو، کوئی بھی اچھا کلمہ اس کے ساتھ کہتے رہو، امر بالمعروف نہی عن المنکر، کسی کو کوئی اچھی بات بتلانا، واعظ کرنا، نصیحت کرنا، دین کی دعوت، یہ ساری کس سے ہے؟ زبان سے ہے۔ تو زبان یہ نیکیوں کی مشین ہے۔ پھر انہوں نے واقعہ سنایا کہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جو تخت سلیمانی دیا تھا، جو ہوا پر اڑتا تھا، ان نے فرمایا کہ اس پر 2,76,000 کرسیاں تھیں، 2,76,000 کرسیاں۔ آج ہمارے یہاں کوئی بڑے سے بڑا جہاز ہے نا، بڑے سے بڑا جہاز، بڑے سے بڑا جہاز کوئی ہے دنیا میں، تو وہ بھی کوئی 1400-1500 آدمی بڑی مشکل سے اٹھا کے لے جاتا ہے، لیکن اس لشکر اس تخت کے اوپر کتنی کرسیاں تھیں؟ 2,76,000۔ اتنے آدمی بیک وقت اس تخت کے اوپر بیٹھتے تھے، اور پھر وہ تخت ان کو بغیر کسی ایندھن خرچ کیے، بغیر کسی موٹر اور مشین کے، اللہ پاک ہوا کو حکم دیا ہوا تھا، وہ ادھر سے اٹھاتی، مہینے کا سفر ایک دن میں صبح میں، پھر مہینے کا سفر شام میں واپسی۔ اتنا بڑا تخت سلیمان علیہ السلام کا فضا میں جا رہا ہے، ایک پینڈو دیہاتی کسان اپنے کھیت میں کام کر رہا ہے، دیکھتا اتنا بڑا تخت، اتنا بڑا لو لشکر، اتنا بڑا اس کے اوپر آدمی، اور اس کے لیے اور مخلوق بھی ساتھ ہوتی، اور مخلوق جو ضرورت کی تھی وہ بھی اسی تخت کے اوپر ساتھ ہوتی تھی۔ وہ جو مشہور واقعہ ہدہد کا آتا ہے قرآن مجید کے اندر، وہ اسی تخت کے اوپر انہوں نے کہا مجھے ما لی لم ارل کے لا ارل ہدہد، ما لی لا ارل ہدہد، کیا ہو گیا مجھے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا۔ تو وہ درخت کے اوپر تھا، وہ ساتھ رہتا تھا، کیوں؟ ہدہد کا کام تھا وہ پانی چیک کرتا تھا کہ بھی یہاں زمین میں پانی ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو کتنا قریب یا کتنا دور ہے، اور دور قریب جو ہے وہ میٹھا ہے یا کڑوا ہے۔ یہ بات ہدہد پرندہ جس کو ہم درخان پکھی کہتے ہیں، وہ زمین کے اوپر جو چونچ لگاتا، تو ہماری سائنس نہیں بتا سکتی، ٹیکنالوجی نہیں بتا سکتی، آج دنیا بڑی ترقی کر کے نہیں بتا سکتی، لیکن وہ چونچ لگا کے بتا دیتا کہ یہاں زمین میں پانی ہے یا نہیں ہے تو کتنا نیچے ہے، کتنا اوپر ہے، کتنے فٹ پر ہے، پھر وہ کڑوا ہے یا میٹھا ہے۔ اس کا کام تھا پانی چیک کرنا۔ پھر جن ساتھ ہوتے تھے ان کا کام تھا اسی ایک تھوڑی سی دیر میں بور کر کے پانی نکال دینا۔ جہاں بھی تخت نے زمین پر اترا پڑاؤ کیا وہیں تازہ بور کرو، وہیں پانی نکالو۔ ہاں بھی ہدہد چیک کرو، ہدہد نے چیک کیا 1 منٹ میں، ہاں بھی جنو ابھی بور کرو، انہوں نے بور کیا، پانی نکل آیا۔ یہ ان کا کام تھا۔ تو وہ ہدہد پرندے کا انہوں نے حاضری لگائی، ہاں بھی کہاں ہے، اور پتہ ہے غیر حاضری پر کیا سزا مقرر کی؟ اسی قرآن میں آگے پڑھو، اسی آیت کو کیا لکھا ہوا ہے؟ ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین، یا وہ غیر حاضروں میں ہے۔ آگے کیا کہا؟ اب اس کی غیر حاضری پر 3 سزائیں مقرر کی۔ نمبر 1، لَوَعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، کہ اگر وہ غیر حاضر بلا وجہ ہوا تو اسے سخت ترین عذاب اور سزا دوں گا۔ نمبر 2، اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا سرے سے گردن کلام مار دوں گا۔ کوئی مدرسے والے سزا دے پھر بھی ناراض ہوتے ہیں، جی غیر حاضری تو ایک کی، یہ غیر حاضری کی سزا قرآن بتا رہا ہے۔
لَوَعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا پھر کیا کر دوں گا؟ ذبح کر دوں گا، سرے سے جان سے مار دوں گا۔ اور تیسرا کیا فرمایا؟ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي، یا پھر میرے پاس کوئی معقول عذر لے کے آئے جس سے پتہ چلے کہ اس کی غیر حاضری ٹھیک ہے، تو پھر بچ جائے گا۔ یہ تین باتیں کہی ہیں۔ اب وہ عذر کیا لے کے آیا کہ میں گیا قوم سبا کے علاقے میں، ان کی بادشاہ عورت ہے ملکہ بلقیس، وہ کھاتے رب کی ہیں، سجدہ کسی اور کا کرتے ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ ان کو دعوت دیجئے، آپ ان کو ان کے ایمان کی فکر کیجئے۔ تو ان کا عذر انہیں مان لیا، بھی ٹھیک ہے تیرا عذر معقول ہے کہ تو نے مخلوق خدا کی ایمان کی فکر کی، ہمیں تو اپنے ایمان کی فکر نہیں ہے، ہمیں تو اپنے گیند کی فکر ہے، کھیل کی۔ 3 گھنٹے کھیل جو ہوتا ہے تھوڑی دیر ورزش کے لیے ہوتا ہے، ظہر کو چھٹی ہو، دوپہر کو چھٹی ہو، شام کو چھٹی ہو، جمعہ کا سارا دن ہو، بس گیند گیند گیند، پتہ نہیں کیسا کھیل ہے، اس کو مقصد بنا لیا، اور پڑھائی کو جو ہے نا وہ سائدہ ضرورت بنا لیا۔ تو وہ تخت جا رہا تھا، کھیت میں کام کرنے والا کسان پینڈو ان پڑھ دیکھ کے کہتا ہے سبحان اللہ، تعجب میں، وہی اللہ تیری ذات بڑی پاک ہے، اتنا بڑا کارنامہ سلیمان کا۔ تو اللہ نے فوراً یہ بات پینڈو کی حضرت سلیمان علیہ السلام کو تخت کے اوپر سنوا دی۔ تو سلیمان ہوا کو حکم دے جلدی تخت اتار دے، ادھر ہی اتار دے۔ وہیں اترا، فرمایا او پینڈو کھڑا ہے، بلا کے لے آؤ اس کو۔ بلا کے لائے، پوچھا ہاں بھی ابھی تو نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں ڈر گیا بیچارہ، کہیں پتہ نہیں اتنا بڑا بادشاہ ہے، مجھے پتہ نہیں کیا کرتا، گستاخی ہو گئی۔ ڈرتے ڈرتے بیچارہ نے کہا میں نے تو یہی کہا ہے، آپ کے تخت کو دیکھ کے، شان و شوکت کو دیکھ کے، روب و دبدبا کو دیکھ کے، واہ واہ کو دیکھ کے میں نے کہا سبحان اللہ۔ کہتے سن سن، تیرا یہ ایک دفعہ والا سبحان اللہ میرا صرف یہ تخت نہیں، سلیمان کی پوری بادشاہت سے افضل ہے، پوری بادشاہ سے۔ اور سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کے بادشاہ تھے، یاد رکھو، نبی بھی تھے اور پوری دنیا کے بادشاہ بھی تھے، اور ساری مخلوقات کی بولیاں بھی سمجھتے تھے، ساری مخلوقات کی، ہر مخلوق کی بولی ان کو آتی تھی، سمجھتے تھے کیا کہہ رہا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو اب یہ اس پینڈو نے کیا کہا؟ کس سے کہا؟ زبان سے۔ تو کتنی نیکیاں ملیں؟ پوری سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی سے افضل کمائی کر لی۔ کیوں؟ سلیمان کی بادشاہی فنا ہونے والی ہے، اس کی سبحان اللہ کا ثواب باقی رہنے والا، اور باقی رہنے والا ہمیشہ افضل ہوتا ہے کس سے؟ فنا ہونے والے سے۔ فنا ہونے والی دنیا کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے باقی رہنے والی نیکی سے۔ تو اس لیے زبان نیکیوں کی مشین ہے، زبان کیا ہے؟ نیکیوں کی۔ بس یہ میرے اوپر موقوف ہے، میرے پاس مشین نوٹ بنانے والی، آج مجھے مشین مل جائے، چاہے کوڑے نوٹ ہی بنائے نا، 2 نمبر نوٹ، پھر بھی میں اتنی چلاؤں گا کہ جلدی جلدی اربوں خربوں کروڑوں زرداری سے بھی بڑھ جاؤں، اتنی مشین چلائے گا، تو نہیں چلائے گا اگر مل جائے۔ اللہ نے نیکیاں بنانے کی مشین دی ہے، اللہ نے مشین دی ہے نیکیاں بنانے کی، بناؤ بناؤ جلدی کرو، موت کا کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں، مجھے ابھی موت آ جائے، زبان بولنا چاہے گا پھر نہیں بول سکے گی، ابھی بول سکتی ہے، خدا کے لیے بنا لے نیکیاں، چلا لے اس مشین کو، کام کر لے۔ اچھا پھر اس مشین کا بل بھی نہیں آتا، اس مشین کے لیے آپ کو کوئی انجینئر، کوئی کاریگر، کوئی چلانے کے لیے ڈرائیور، وہ بھی نہیں رکھنا پڑتا۔ اللہ اکبر، واہ میرا اللہ تیری کیا شان ہے، اتنا سبحان اللہ، اللہ نے کیا کچھ ہمیں دیا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ زمین سے لے کے آسمان تک، شمال جنوب مشرق جو آپ کو نظر آ رہا ہے، سارا خلا فضا، یہ سارے کا سارا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ تملأان، یہ دونوں بھر دیتے ہیں ما بین السماء والارض، زمین و آسمان کے درمیان والے سارے فضا کو نیکیوں سے بھر دیتے ہیں۔ پر سوال ایک نکلے جہاں سے، دل سے نکلے۔ کہاں سے نکلے؟ دل سے نکلے۔ کل بندے نے ایک سوال پوچھا، کہتے جی ہمارا بیٹا پیدا ہوا تو ہم نے اس کا نام رکھا ہے محمد سبحان۔ تو میں نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے، سبحان صرف اللہ کی ذات ہے، پاک صرف ہر عیب سے پاک، ہر ضرورت سے پاک،
کھانے پینے سے پاک، سونے اونگھنے سے پاک، بیوی بچے سے پاک، کمزوری اور ضعف سے، عجز سے، فلاں کام نہیں کر سکتا، عاجز ہے، اس سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ تو یہ پاک ذات صرف اللہ کی ہے، جس کو سبحان اللہ۔ وہ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اللہ پاک ہم سب کو اپنی زبان سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا۔